مرزا دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں امام بخاری کو مانتا ہوں، امام مسلم کو مانتا ہوں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یہ ہے میرے امام یہ ہے امام بخاری امام مسلم، لیکن ان کے فتاوے کو نہیں مانتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ کا جو موقف روافض کے حوالے سے ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ روافض کے حوالے سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہے، ان کے ساتھ ہمدردیاں جتلاتا ہے۔ یہ ہے کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ کی خلق و افعال العباد۔ اس کے صفحہ نمبر 11 رقم نمبر 40 پر یہ مطبوعہ دارالکتب علمیہ البیروت وہاں سے شائع ہوئی ہے 2003 میں، امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مرزا اس فتوے کو کیا کہتا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے فتاوے کو تو کہتا ہے کہ طوفانی فتوے، ذرا یہ فتویٰ دیکھو، اس کو کیا نام دو گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبد اللہ ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، یعنی یہودی اور عیسائی اور جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے۔ ولا یسلم علیہم، اور ان رافضیوں کو سلام نہ کیے جائے، یہ امام بخاری کا فتویٰ ہے۔ ولا یعادون، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کی جائے۔ ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ ولا یشہدون، اور ان کے جنازوں میں حاضر نہ ہوا جائے۔ ولا توکل ذبائحہم، اور ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ اب مرزا اس کو کیا نام دے گا؟ کیا اس کو بھی کہے گا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا طوفانی فتویٰ ہے؟ اور دیگر ائمہ محدثین 300 سال کے اندر جو ہمارے اکابر اجلہ ائمہ محدثین اور اسلاف گزرے ہیں، جن میں سے ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ تمام کے تمام ائمہ جب وہ روافض کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے تحت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور وہ آیت کے کلمات یہ ہیں لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان صحابہ کے ذریعے غیظ دلائے۔ فرماتے ہیں کہ ومن هذه الآیہ انتزع الامام مالک رحمہ اللہ فی روایت عنہ بتکفیر الروافض۔ ابن کثیر نقل کرتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے روافض کی تکفیر نکالی ہے۔ الذین یبغضون صحابہ، وہ روافض جو حضور کے صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں لأنہم یغیظونہم ومن غاض الصحابہ فهو کافر لهذه الآیہ، کیونکہ روافض صحابہ سے غیظ اور دشمنی رکھتے ہیں، اور جو حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیظ اور دشمنی رکھتا ہے فهو کافر لهذه الآیہ، وہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر نقل کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور تاریخ جناب بغداد میں یہ روایت موجود ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر الجامع الاحکام میں، جس کو تفسیر قرطبی کہتے ہیں، اسی آیت کے تحت لکھے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فمن نقص واحدا منہم او طعن علیہ فی روایتہ فقد رد اللہ رب العالمین وابطل شرائع المسلمین، کہتے ہیں جس نے حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کی یا ان پر طعن کیا، اس نے اللہ رب العالمین پر رد کیا، اور اس نے اسلامی مسلمانوں کی شریعت کو باطل قرار دیا۔ اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ اور امام شافعی دونوں کا قول امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے تحت نقل کیا، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ان اقوال کو ذکر کیا۔ اور امام حافظ ابو بکر خلال المتوفیٰ 311 ہجری اپنی کتاب السنہ لابن خلال، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493 پر رقم نمبر 779 لے کے ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الذی یشتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لهم سهم او قال نصیب فی الاسلام۔ امام مالک فرماتے ہیں جو حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر تان کرتا ہے اور صحابہ اکرام کو سب و شتم کرتا ہے، فرماتے ہیں لیس لهم سهم او قال نصیب فی الاسلام، کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کا اسلام میں کوئی کسی قسم کا بھی حصہ اور سہم نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 493 کے رقم نمبر 782 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ما اراہ علی الاسلام، جو حضور کے صحابہ پر شتم کرتا ہے اور ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، میں اس کو اسلام پر نہیں سمجھتا۔
امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت امام لالکائی کی اس میں، اور یہ علامہ استوائی نیساپوری المتوفہ 432 ہجری کی کتاب کتاب الاعتقاد، اس کے صفحہ نمبر 197 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ روافض کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ تو چاروں امام بھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں امام بخاری کو مانتا ہوں، امام مسلم کو مانتا ہوں، امام بخاری کا فتویٰ میں نے خلق و افعال العباد سے پڑھ کے سنا دیا۔